اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 29 رجب المرجب اسلامی تاریخ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشیون نسل تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے لہٰذا وہ اس بات کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ یہ غلام ان کے بتوں کو برا کہے۔ اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ عہد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف مدینہ کی ہجرت کی، غزوہ بدر کے ساتھ اور دیگر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اللہ کی قدرت، مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کو محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجیے کہ اسی زمین سے جس سے کالا کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض دار کے ساتھ نرمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، مالدار اور فقیری دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقیری سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقیری ہو تو اس کو دنیا سے کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ
اس کا بخل یعنی کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مزمل کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔